قابل اعتماد ساتھی۔ تمام روحانی پیشواؤں کے پاس ایسے مخلص ساتھی ہونے چاہیے جن پر وہ خدمت کی مشکل ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے بھروسہ کر سکیں۔ میں مشل ہوں۔ ایک بار پھر پالوس رسول نے تیتس کو لکھے گئے اپنے خط سے اس کی وضاحت کی ہے، لیکن تیتس کو لکھا گیا خط واقعی اس بات کی وضاحت کرتا ہے کہ وہ ایک بہت ہی قابل اعتماد ساتھی تھا۔ اس خط کے بالکل تعارف میں نوٹ کریں کہ میں نے اسے ایک قابل اعتماد ساتھی کہا ہے، اور یقیناً وہ ہے تیتس، پالوس کی طرف سے جو خدا کا بندہ اور یسوع مسیح کا رسول ہے، خدا کے برگزیدوں کے ایمان اور اس حق کی پہچان کے مطابق جو دین داری کے موافق ہے۔ اب میں چاہتی ہوں کہ آپ اس بات کو ذہن میں رکھیں جو کہ خدا پرستی کی طرف لے جاتی ہے، کیونکہ یہ اس خط کے مقاصد میں سے ایک ہے، خدا پرستی سے نمٹنا۔ لیکن وہ آگے بڑھتا اور کہتا ہے، ایمان کی شرکت کی روح سے سچے فرزند تیتس کے نام فضل اور اطمینان خدا باپ اور ہمارے منجی یسوع مسیح کی طرف سے تجھے حاصل ہوتا رہے۔ یہ دراصل تیموتھیوس کو لکھے گئے خطوط میں سے اس کے سلام کی طرح لگتا ہے، کیونکہ جہاں تک ہم جانتے ہیں تیموتھیوس رسول پالوس کا بہت وفادار ساتھی تھا، جب تک کہ پالوس اپنے گھر خداوند پاس نہ چلا گیا اور پھر تیموتھیوس کی زندگی میں داخل ہوا۔ مجھے لگتا ہے یہی بات تیتس کے حق میں بھی سچ ہے۔ وہ ایک بہت ہی قابل اعتماد ساتھی تھا۔ در حقیقت کچھ لوگوں نے تیتس کا موازنہ تیموتھیوس سے کرتے ہوئے کہا کہ کچھ معاملات میں تیتس میں تیموتھیوس سے کہیں زیادہ ہمت تھی۔ کیا آپ کو یاد ہے کہ تیموتھیوس فطرتاً کسی حد تک خوف زدہ تھا، لیکن ایسا لگتا ہے کہ تیتس اس قسم کا آدمی ہے کہ ہمت سے ذمہ داری لیتا اور پورا کرتا ہے۔ اب سب سے پہلے مسیح اور پھر رسول پالوس کے ساتھ اپنی وابستگی کی وجہ سے کچھ انتہائی مشکل حالات میں بغیر کسی تذبذب کے قدم رکھنے کے لیے تیار رہتا ہے، اور جب ہم حوالہ جات پر نظر ڈالیں گے تو ہم اسے دیکھیں گے۔ خوش قسمتی سے ہمارے پاس نئے عہدنامے کے دیگر حصوں میں تیتس کا حوالہ موجود ہے، لہٰذا ہم اس شخص کے بارے میں کسی حد تک پروفائل تیار کر سکتے ہیں۔ تیموتھیوس کی طرح نہیں، بائبل میں تیتس سے کہیں زیادہ تیموتھیوس کے بارے میں ریکارڈ ملتا ہے، لیکن بائبل کے ریکارڈ سے ہم تیتس کے بارے میں کافی جان سکتے ہیں۔ ایک چیز جو ہم جانتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ ایک بہت وفادار مسیحی تھا جو غیر قوم سے تھا۔ ہم نے دراصل اس کے بارے میں گلاطیوں کی کتاب میں پڑھا جو پالوس کے لکھے گئے پہلے خطوط میں سے تھا۔ در حقیقت ہم سمجھتے ہیں یہ پہلا خط ہے جو پالوس نے گلاطیوں کو لکھا تھا، اور یہ اس نے اپنے پہلے مشنری سفر کے بعد لکھا جب وہ شام کے انطاکیہ واپس آیا تھا۔ چنانچہ وہ کہتا ہے، آخر 14 برس کے بعد میں برناباس کے ساتھ پھر یروشلیم کو گیا اور تیتس کو بھی ساتھ لے گیا۔ اور یہ کب ہوا؟ یہ شاید یروشلیم کونسل سے پہلے ہوا، اس سے پہلے کہ وہ یروشلیم میں ملے، جیسا کہ ہمارے پاس اعمال باب 15 میں ریکارڈ موجود ہے۔ یہ شاید اس وقت ہوا جب رسول پالوس انطاکیہ میں برناباس کے ساتھ خدمت میں شریک ہونے آیا، کیونکہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تیتس غیر یہودی تھا اور شام کے انطاکیہ میں رہتا تھا، اور یہیں پر پالوس اور وہ بہت قریبی دوست اور بالآخر مشنری دوست بن گئے۔ تو وہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے جب وہ یروشلیم گیا تھا، اور نوٹ کریں کہ اس نے کہا، اور میرا جانا مکاشفہ کے مطابق ہوا، اور اس سے اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا نے مجھ پر یہ مکمل طور پر واضح کیا، خود خدا کی طرف سے ایک براہ راست مکاشفہ کہ وہ یروشلیم جائے، اور میرا جانا مکاشفہ کے مطابق ہوا، اور جس خوشخبری کی غیر قوموں میں منادی کرتا ہوں وہ ان سے بیان کی، مگر تنہائی میں انہی لوگوں سے جو کچھ سمجھے جاتے تھے، جو شاید رسول ہی تھے، اور وہ ویسے جیسا کہ ہم جانتے ہیں رسول ابھی اس پورے عمل میں کام کر رہے تھے، اس حقیقت پر کہ انجیل سب قوموں کے لیے ہے، یہاں تک کہ پطرس اپنے یہودی پس منظر کی وجہ سے اپنے تعصب پر کام کرنے میں جدوجہد کر رہا تھا۔ لیکن غور کریں کہ مکاشفہ پالوس پر ایک مقصد کے لیے عیاں ہوا، کیونکہ پالوس کی خدا کی طرف سے ایک بہت ہی خاص بلاہٹ تھی، لیکن وہ واضح طور پر اپنی بلاہٹ کے بارے میں مبہم تھا اور اسے یقین دہانی کی ضرورت تھی۔ اس لیے وہ رسولوں کو ملنے کے لیے یروشلیم گیا اور تیتس کو اپنے ساتھ لے گیا۔ اس نے کہا تا ایسا نہ ہو
کہ میری اس وقت کی یا اگلی دوڑ دھوپ بے فائدہ جائے۔ میں اس بات کو یقینی بنانا چاہتا ہوں کہ میں واقعی خدا کی طرف سے بلایا گیا ہوں۔ میں یہاں کچھ تصور نہیں کر رہا جو میرے ساتھ ہوا۔ اب وہ جانتا تھا کہ دمشق کے راستے پر اس کے ساتھ کیا ہوا تھا، لیکن اس موقع پر بھی یہودیوں کی طرف سے اس پر اتنی تنقید کی جا رہی تھی کہ وہ اس بات کو یقینی بنانا چاہتا تھا۔ اور غور کریں کہ اس نے کیا کہا، لیکن تیتس بھی جو میرے ساتھ تھا اور یونانی ہے، ختنہ کرانے پر مجبور نہ کیا گیا۔ یہ ایک غیر یہودی ہے اور اس کی اہم وجہ یہ ہے کہ ختنہ یہودیوں کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ تھا۔ یروشلم کونسل میں اعمال 15 میں ہونے والی بحث کا مرکز یہی تھا۔ اس لیے اس نے کہا مجھے یقین دلایا گیا، اور ظاہر ہے وہ شاید پطرس، یوحنا اور کچھ دوسرے رسولوں سے ملا ہوگا، اور انہوں نے کہا بھائی ہم تجھ پر ایمان رکھتے ہیں، ہم دو جذبیت کا شکار ہیں، ہم جدوجہد کر رہے ہیں، لیکن ہم تجھ پر یقین رکھتے ہیں۔ اور تیتس اس بات کا ثبوت ہے کہ یسوع مسیح کی انجیل تمام قوموں کے لیے ہے، اور انہیں ختنے سے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ اس سے پہلے زبردست بحث اور بات چیت، اختلاف رائے ہوئی، اور یہودیوں کا یہ بھی ماننا تھا کہ غیر یہودی اس وقت تک نجات نہیں پا سکتے جب تک کہ ان کا ختنہ نہ ہو۔ تو پالوس یہاں تیتس کو ایک ایسی مثال کے طور پر استعمال کر رہا ہے۔ یہاں تیتس کا ایک اور حوالہ ملتا ہے اور میں اسے ایک پرعزم دل کہتی ہوں۔ دوسرے کرنتھیوں کے باب 8 سے پالوس نے لکھا، خدا کا شکر ہے جو تیتس کے دل میں تمہارے واسطے ویسی ہی سرگرمی پیدا کرتا ہے۔ پالوس کرنتھیوں کے لیے اس کی فکر کے بارے میں بات کر رہا ہے، اور وہ صرف یہ کہہ رہا ہے ایک غیر یہودی ایماندار کی حیثیت سے تیتس کو تمہارے لیے وہی فکر ہے جو مجھے ہے۔ اور وہ آگے کہتا ہے کیونکہ اس نے ہماری نصیحت کو مان لیا، بلکہ بڑا سرگرم ہو کر اپنی خوشی سے تمہاری طرف روانہ ہوا۔ اگر کوئی تیتس کی بابت پوچھے تو وہ میرا شریک اور تمہارے واسطے میرا ہم خدمت ہے۔ پس منظر یہ ہے کہ اگر آپ دوسرے کرنتھیوں کو دیکھیں تو اس خط کا مقصد، اور جب پالوس اسے لکھا تو وہ افسس میں تھا، اور اس نے ایک خط لکھا جو گمشدہ خطوط میں سے ایک مانا جاتا ہے، اور اس نے کرنتھس میں ایک بہت ہی مشکل صورتحال کا سامنا کیا، ایک بہت تکلیف دہ صورتحال، کیونکہ پالوس وہاں موجود تھا۔ اس نے مسئلہ حل کیا اور مسئلہ حل نہ ہو سکا، واپس گیا، اور پھر واپس نہ جانے پر اس کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا، اور پھر یہ ہوا کہ انہوں نے واپس جانے اور اس مسئلے سے نمٹنے کے بجائے ایک درد بھرا خط لکھا، اور تیتس نے ہی یہ خط پہنچایا تھا۔ اور اگر آپ کہانی پر واپس جائیں تو پالوس نے ایذا رسانی کی وجہ سے افسس کو چھوڑ دیا، ایشیا چلا گیا، رپورٹ حاصل کرنے کے لیے تیتس سے ملنے کی امید کر رہا تھا۔ تیتس وہاں نہیں آیا اور وہ یورپ چلا گیا، اور یورپ میں کہیں فلپی یا تسلنیکے میں اس کی ملاقات تیتس سے ہوئی، اور تیتس نے ایک چھوٹی اچھی خبر سنائی اور کہا پالوس انہیں تیرا خط مل گیا۔ انہوں نے جواب دیا اور اس نے کہا در حقیقت وہ اب بھی مسائل سے دوچار ہیں، اور میں ان مسائل کو حل کرنے میں مدد کرنے کے لیے تیری جگہ واپس جانے کے لیے تیار ہوں۔ یہ تیتس تھا، اور یہی وہ بات ہے جس کا وہ یہاں ذکر کر رہا ہے جب اس نے کہا وہ واپس چلا گیا۔ ایک اور اقتباس ہے، دوسرا کرنتھیوں 12، ایک قابل اعتماد نمائندہ لڑکا، کیا یہ بااثر ہے؟ بھلا جنہیں میں نے تمہارے پاس بھیجا، اب کرنتھیوں کو لکھ رہا ہے۔ دیکھیں پالوس نے بہت سے لوگ بھیجے تھے اور تیتس ان میں سے ایک تھا۔ بھلا جنہیں میں نے تمہارے پاس بھیجا، کیا ان میں سے کسی کی معرفت دغا کے طور پر تم سے کچھ لے لیا؟ چنانچہ وہ اس خط میں کہتا ہے میں نے تیتس کو سمجھا کر، اور یقیناً ہم جانتے ہیں کہ کیا ہوا۔ در حقیقت جب تیتس نے کہ میں جاؤں گا، پالوس نے واضح طور پر کہا کیا واقعی تم ایسا کر سکتے ہو؟ اور پھر آخر میں پالوس نے واضح طور پر کہا جاؤ جاؤ، میں نے تیتس کو سمجھا کر اس کے ساتھ اس بھائی کو بھیجا، ایک بے نام مسیحی ایماندار۔ اور پھر وہ ایک سوال کے ساتھ کہتا ہے بس کیا تیتس نے تم سے دغا کے طور پر کچھ لیا؟ کیا ہم دونوں کا چال چلن ایک ہی روح کی ہدایت کے مطابق نہ تھا؟ کیا ہم ایک ہی نقش قدم پر نہ چلے؟ اب اس کے بارے میں سوچیں۔ تیتس ایک قابل اعتماد نمائندہ تھا۔ پالوس جانتا تھا کہ وہ اس پر بھروسہ کر سکتا ہے اور وہ اس کی صحیح اور مخلصانہ نمائندگی کرے گا۔
اور واہ، یہ ایک وفادار ساتھی کی سب سے اہم خصوصیات میں سے ایک ہے کہ آپ اس پر مکمل طور پر بھروسہ کر سکیں کہ وہ آپ کو اور آپ کے دل کو اور روح کی نمائندگی کرے گا۔ عظیم اسکالر ولیم بارکلے نے اس صورتحال اور اس واقعے جو تیتس کے بارے میں یہ الفاظ لکھے: پالوس جانتا تھا کہ تیتس چیزوں سے اسی طرح نمٹے گا جس طرح وہ ان سے نمٹتا تھا۔ خوش وہ شخص ہے جس کے پاس ایک ایسا ساتھی ہے جس کو وہ اپنا کام سونپ سکتا ہے۔ اس بات کا یقین ہے کہ یہ اس طرح کیا جائے گا جس طرح وہ خود کرنا چاہتا تھا، اور تیتس اسی طرح کا ساتھی تھا۔ ٹھیک ہے، آئیے اطلاق کے بارے میں سوچتے ہیں۔ آج روحانی رہنما خدمت ایسے ساتھیوں کو کیسے تلاش اور تیار کر سکتے ہیں جو قابل اعتماد ہوں اور خدمت کی مشکل ذمہ داریوں کو سنبھالنے اور مکمل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں۔ میرے خیال میں ہم اس سوال کو ایسے وسیع کر سکتے ہیں کہ بحیثیت مسیحی ہم ایسے ساتھیوں کو کیسے دریافت کریں یا بنائیں جن پر ہم بھروسہ کر سکتے ہیں۔ یہ خدمت پر توجہ مرکوز کرنے کے لیے ضروری ہے، کیونکہ پالوس یہاں تیتس کے معاملے میں اسی کے بارے میں بات کر رہا ہے اور یہ بہت اہم ہے۔ تو آئیے ایک لمحے کے لیے اس پر غور کریں، اور یعنی اس کا پہلا جواب یہ ہے کہ ہمیں ساکھ کی بنیاد پر ساتھی کارکنوں کا انتخاب کرنے کی ضرورت ہے، اور ساکھ کو فروغ دینے میں وقت لگتا ہے۔ مثال کے طور پر جب پالوس اپنے دوسرے مشنری سفر پر لسترا واپس گیا، وہ پہلے سفر میں بھی وہاں گیا تھا، اور تیموتھیوس اپنی ماں اور دادی سمیت مسیح کے پاس آیا تھا، والد نہیں۔ اور ظاہر ہے وہ ایک ایسا مسیحی بن گیا جو زندگی میں بڑھ رہا تھا اور ترقی کر رہا تھا۔ اور جب پالوس کئی سال بعد دوسرے سفر پر واپس آیا تو لکھا ہے کہ وہ بھائی اور بہنیں جو لسترا میں تھے تیموتھیوس کے حق میں اچھی باتیں کہنے لگے۔ در حقیقت ایسا لگتا ہے کہ وہ ان لوگوں نے کہا، پالوس، آپ کو واقعی اس نوجوان کو جاننے کی ضرورت ہے، وہ اپنے ایمان میں بڑھ رہا ہے، وہ اپنے ایمان میں مضبوط ہے، اور اس بات کے نتیجے میں پالوس چاہتا تھا کہ وہ اس کے ساتھ مشنری سفر پر ساتھی کے طور پر شامل ہو جائے، اور ایسا ہی ہوا۔ اور یقیناً تیموتھیوس واقعی ایک بہت ہی قابل اعتماد ساتھی بن گیا۔ لہٰذا ساکھ بہت اہم ہے۔ یہ ضمانت نہیں ہے، کیونکہ ایسے لوگ ہیں جو اچھی ساکھ رکھتے ہیں، اور چونکہ وہ انسان ہیں تو وہ برے فیصلے کرتے ہیں اور وہ ناکام ہوتے ہیں، اور جب وہ ناکام ہو جاتے ہیں تو اکثر اوقات وہ بہت دھوکے کے باز ہو جاتے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے، لیکن عام طور پر ساکھ بہت اہم ہے، اور ساکھ کی تعمیر کی جاتی ہے اور گواہی دی جاتی ہے، نہ کہ صرف ایک شخص کی طرف سے جو تعصب کا شکار ہو سکتا ہے۔ اس معاملے میں اس میں کہا گیا ہے کہ بھائیوں اور بہنوں نے اس کے بارے میں اچھی گواہی دی، اس کی اچھی ساکھ تھی، صرف لسترا میں ہی نہیں، لیکن لکھا ہے کہ اکونیم میں بھی، جو پڑوسی شہر میں ایک پڑوسی کلیسیا تھی، اور اس کی شہرت پھیل چکی تھی۔ لہٰذا یہ یقینی طور پر ان لوگوں کو منتخب کرنے میں بنیادی بات ہے جنہیں ہم واقعی خدا کے وفادار ہونے اور خداوند کے لیے اپنے نمائندہ بننے کی ذمہ داری سونپنے جا رہے ہیں۔ پھر ہمیں پالوس کی رہنمائی کے ماڈل کی پیروی کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ بات دوسرے تیموتھیوس سے بالکل واضح ہے، جہاں پالوس نے تیموتھیوس سے کہا تھا، جو باتیں تو نے بہت سے گواہوں کے سامنے مجھ سے سنی ہیں، ان کو ایسے دیانتدار آدمیوں کے سپرد کر جو اوروں کو بھی سکھانے کے قابل ہوں۔ اور جب آپ اس بیان کو زیادہ عام طور پر دیکھتے ہیں، کم از کم اطلاق میں، تو وہ کہہ رہا ہے کہ آپ وفادار مردوں اور عورتوں کو سونپیں، کیونکہ پالوس نے بہت سی عورتوں کا ذکر کیا تھا اور مردوں کا جو اس کے ساتھ وفادار تھے، جو اس کے ساتھ خدمت کرتے تھے، جیسا کہ رومیو کے باب 16 میں اس نے اس فہرست میں سے 8 خواتین کا ذکر کیا جنہوں نے بہت ایمانداری سے مسیح یسوع کی خدمت کی اور لوگوں کو مسیح کی طرف لے جانے اور مسیح میں لوگوں کی تعمیر میں اس کی خدمت میں اس کی مدد کی۔ لیکن یہاں بنیادی پیغام یہ ہے کہ ہمیں دوسرے لوگوں کو تعلیم دے کر اور شاگردیت میں لے کر اپنی خدمت کی کئی گنا بڑھانا ہے، جو واقعی اس خدمت کو دوسرے ایماندار مسیحیوں تک بڑھائیں گے جو مسیح یسوع کی خدمت کر رہے ہیں۔ مجھے اپنا وقت یاد ہے جب میں اور میرا شوہر چرچ پلانٹنگ کر رہے تھے، اور یہ ہمارے لیے ایک اصول بن گیا، اور جب میں پیچھے مڑ کر دیکھتی ہوں تو میں اس ماڈل کے لیے خدا کا شکر ادا کرتی ہوں۔